کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اور اس رائے سے کوئی بچا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا، کنارہ کشی کرا نہیں سکتا۔ نمرود بہت بڑی بیماری تھی، وہ بچوں کی جان لیوا بن گیا اور قتل عام کرنا اس نے شروع کر دیا۔ جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نمرود کے حکم جاری کیے ہوئے پر یہ عمل ہوتا رہا اور اس سینکڑوں مہینے تک یہ عمل برقرار رہا۔ اور جن کے ہاں بیٹا ہوا ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا اور مار دیا گیا، ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کو ان کی گردنیں اتار دی گئی۔ یہ ان کے والدین کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہوگا اور کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا اور کتنا بڑی تکلیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ جب بیٹا اور بیٹی ہو، ماں اپنے شکم میں 9 مہینے رکھ کر حفاظت کرتی ہے، کھانے کی صورت میں، پینے کی صورت میں، چلنے کی صورت میں، بولنے کی صورت میں، کام کرنے کی صورت میں کتنے پرہیز کرنے پڑتے ہیں اس بچے کی خاطر، کتنا خوراک کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے اس بچے کی خاطر، کتنا تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے ان بچوں کی خاطر۔ جب پورا ایک وقت گزر جاتا ہے، بچہ جنم لیتا ہے، جب عورت کے شکم سے بچہ جنم لیتا ہے، اس وقت وہ خاتون ایک موت کے حوالے ہوا کرتی ہے، ایک بہت بڑی امتحان سے اس کا گزر ہو رہا ہوتا ہے، وہ موت اور حیاتی کے درمیان کشمکش میں ہو جا کرتی ہے۔ اس طرح کی بڑی اذیتوں کو دیکھنے کے بعد جب خوشی کا سما آئے اور اس پر جابر اپنا ظلم و زیادتی کی داستان کو رقم کرے تو ذرا انہیں سے پوچھئے ان کا جسم کس انداز میں چھلی ہو جاتا ہوگا اور کس طرح انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا اور جیتے جی وہ مر جاتے ہوں گے۔ مگر یہ داستان اس نمرود نے رقم کی اور لوگوں کے بچوں کو تکلیفیں دینا اور مارنا شروع کر دیا۔ میرے خالق و مالک نے پھر اسی کی رسی کو، اس کی جو دراز رسی تھی، کم کرنا شروع کر دیا۔ ان بطش ربک لشدید کے دن آنا شروع ہو گئے اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا گیا اور اسی پر فیصلے ہونا شروع ہو گئے۔ جو نمرود کے ساتھ وابستہ تھے، ہم پیالہ ہم نوالہ تھے، جو انہی کے وفادار تھے، انہی کے محبدار و وفادار تھے، انہی کی مجالس و محافل میں بیٹھ